الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. صدق الله مولانا العظيم. ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. آیت الکرسی قرآن میں جتنی بھی آیتیں ہیں تمام آیتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی آیت ہے. ایک گنتی کے مطابق قرآن مجید میں تقریباً 6666 آیات کریمہ ہیں. ان تمام آیتوں میں سردار اور فضیلت والی آیت وہ آیت الکرسی ہے. اس کی بہت ساری فضیلت ہے. ایک فضیلت اس کی یہ ہے
کہ جو مسلمان آیت الکرسی کو ہر نماز کے بعد پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو مرنے کے بعد سلامتی سے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اسی لیے میں اپنے تمام بھائیوں سے اور دینی بہنوں سے خاص طور پر عرض کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کی عادت بنا لو۔ کرو گے یہ کام؟ دوسری اس کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے جس کی آج کے حالات میں بہت ضرورت ہے۔ سیکیورٹی، حفاظت۔ حدیث پاک میں آتا ہے، پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو دوسری نماز کے آنے تک وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، اللہ کے ذمے میں، اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ اسی لیے ہر نماز بعد پڑھ لو تو انشاءاللہ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے اور کوئی ہمارا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ جب اللہ کی حفاظت میں ہو تو اللہ کی حفاظت سے بڑی کوئی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ قرآن میں وَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اللہ تعالیٰ بہترین حفاظت کرنے والے ہیں۔ اسی لیے آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھ لو تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھیں گے، اور جو اللہ کی حفاظت میں ہو گیا اس کو پھر دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی، بلکہ ایک حدیث میں یہ آتا ہے، بخاری شریف میں ہے، کہ جو آدمی رات کو سوتے وقت پر آیت الکرسی پڑھے تو اللہ تعالیٰ ایک حفاظت کرنے والا فرشتہ بھیجتے ہیں جو پوری رات اس کے مکان کی حفاظت کرتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، مفت میں حفاظت، وہ بھی فرشتہ حفاظت کرے۔ اسی لیے رات کو اپنے بستر پر بیٹھ کر کے بھی آیت الکرسی پڑھے تو اس کی برکت سے اللہ کے یہاں سے ایک فرشتہ آئے گا اور وہ فرشتہ پوری رات آپ کے مکان کی سب طرف سے حفاظت کرے گا، اور حفاظت کی بہت ضرورت ہے اس وقت کے حالات میں۔ اسی لیے اس مجلس سے پہلا سبق تو یہ لے کر اٹھو کہ ہر نماز کے بعد اور رات کو سوتے وقت پر آیت الکرسی پڑھنے کا معمول ضرور بنائیں گے، اس کی برکت سے جنت بھی ملے گی اور حفاظت بھی ہوگی۔ تیسری ایک بات عرض کروں، بڑا فتنوں کا زمانہ ہے اور فتنے کے اندر ایمان کی پریکشا ہوتی ہے، ایمان کی پریکشا فتنوں میں ہوتی ہے۔
اور عجیب عجیب فتنے آ رہے ہیں، آدمی سوچ بھی نہیں سکتا ایسے فتنے آتے ہیں، سمجھ سے باہر ہوئے ایسے فتنے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ فتنوں سے حفاظت کرنا ہے۔ اسی لیے جو بھائی بہن ہمت کر سکے وہ روزانہ ایک مرتبہ سورۃ الکہف بھی پڑھو، اور اتنا ٹائم نہیں ہوئے تو شروع کی 3 آیت یا شروع کی 10 آیت یا آخر کی 3 آیت یا آخر کی 10 آیت، 4 باتیں کہہ رہا ہوں، شروع کی 3 آیت یا آخر کی 3 آیت یا شروع کی 10 آیت یا آخر کی 10 آیت، 4 میں سے جو کام کرنا ہو، روز ایک مرتبہ پڑھ لو سورۃ الکہف کی، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جو فتنے ہیں ان فتنوں سے حفاظت میں رکھیں گے۔ حدیث میں یہ فضیلت آئی ہے، دجال کے فتنے سے حفاظت، وہ تو بہت بڑا فتنہ ہے، تو چھوٹے چھوٹے فتنوں سے تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ حفاظت کریں گے۔ اسی لیے بچوں کو عورتوں کو بھی سکھا دو کہ وہ سورۃ الکہف کی شروع کی آخری آیتیں پڑھ لیا کریں۔ ایسے بھی سورۃ الکہف کی آخری آیت رات کو پڑھنے کا ثواب بھی ہے، اور وہ الارم گھنٹی بھی ہے۔ صحابہ کے تجربات میں ہے کہ رات کو سوتے وقت پر سورۃ الکہف کی آخری آیتیں پڑھ لو اور ٹائم کی نیت کر لو کہ اتنے بجے اٹھنا ہے، تو انشاءاللہ اتنے بجے اٹھ جاؤ گے۔ یہ بات تو سیدھی رہی کہ اٹھنے کے بعد پھر سو جاؤ، باقی یہ ہے کہ اٹھنا یقینی ہے، تجربہ کر لو۔ اخیر کی آیت قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ یہ اخیر والی آیت فتنوں سے حفاظت بھی ہوگی، رات میں پڑھو گے ثواب بھی ملے گا، اور آیت پڑھتے پڑھتے نیت کر لو اتنے بجے آنکھ کھل جائے تو انشاءاللہ آنکھ کھل جائے گی، اٹھ جاؤ گے۔ اتنی فائدے والی یہ اخیر والی آیت ہے سورۃ الکہف کی، تو شروع کی 3 آیت پڑھو یا آخر کی 3 آیت پڑھو یا شروع کی 10 آیت پڑھو یا آخر کی 10 آیت پڑھو یا پوری سورۃ الکہف پڑھو، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے انشاءاللہ فتنوں سے حفاظت کریں گے۔ یہ عجیب تاثیر رکھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف کے اندر۔ تو فتنوں کے زمانے کے اندر یہ وٹامن ٹیبلٹ ہے فتنوں سے بچنے کے بعد۔ اور اس وقت کے اوپر وہ حالات ہیں جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، اس وقت کے اوپر
تمام شیطانی طاقتیں پورا زور لگا رہی تھی. انسانوں میں جتنی شیطانی طاقت ہے وہ بھی، اور جناتوں کے اندر جو شیطانی طاقتیں ہیں وہ بھی، پورا زور انہوں نے لگایا تھا اس وقت. کچھ ایسا ہی زور اس وقت کے اوپر شیطانی طاقتوں کا ہے. اور یہ شیطانی طاقتیں انسانوں میں بھی ہے، جناتوں میں بھی ہے، اور وہ سب پوری طاقت اس بات کے اوپر لگا رہے ہیں کہ ایمان اور ایمان والا دونوں نہ رہے. ایمان بھی نہیں رہے، ایمان والا بھی نہیں رہے، دونوں چیز ختم ہو جائے. تو یہ ہے بڑا خطرناک فتنہ جس میں چیلنج ایمان پر ہے. اور اسی کی طرف قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اشارہ فرمایا، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. ایک اللہ جو پوری طاقت والے، ساری خوبیوں کے مالک، اس اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے ساری دشمنی ہے. یہ فتنے جو اس وقت ہے اس کا ٹارگیٹ ایمان ہے. باقی یہ ہے کہ آپ ایمان چھوڑ دو تو کوئی جھگڑا نہیں ہے. ایمان میں ڈھیلے پڑ جاؤ تو بھی کوئی جھگڑا نہیں. کمپرومائز پر آ جاؤ ایمان پر تو بھی کوئی جھگڑا نہیں. سارے فتنے اس بات کے اوپر ہیں کہ آپ ایمان پر ہو تو فتنے ہیں. ساری جڑ فتنے. اسی لیے میں آپ کو یہ بتلا رہا ہوں کہ سورۃ الکہف کی شروع کی آیت، آخری کی آیت پابندی کے ساتھ پڑھو. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے انشاءاللہ ایمان پر جو فتنوں کے چیلنج ہے اس سے اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھے گا. کوئی آدمی بیمار ہو گئے، بیماری کا اٹیک ہو گئے تو کچھ تو کرنا پڑے گا نا. دوا کھانی پڑے گی اور پرہیزی کرنی پڑے گی. آدمی کہے کہ دوا بھی نہیں کھاؤں، پرہیزی بھی نہیں کروں تو کیسے کام چلے؟ یہ دنیا تو اسباب کی جگہ ہے، سادھن سامگری اسباب. تو جو بیمار ہوتا ہے اس کو دوا کی بھی ضرورت ہے اور اس کو پرہیز کی بھی ضرورت ہے. تو یہ میں آپ کو دوا بتلا رہا ہوں. ہر نماز بعد آیت الکرسی پڑھو، رات سوتے وقت آیت الکرسی پڑھو، روزانہ سورۃ الکہف پڑھو، یا کم سے کم درجے میں سورہ کہف کی شروع یا آخر کی 3 یا 10 آیت پڑھ لو. یہ دوا ہے. ایمان کو فتنوں سے بچانے کی یہ دوا ہے. ٹیبلٹ ہے، کیپسول وہ کھانی پڑے گی. اور کوئی آدمی یہ کہے کہ میں کچھ نہیں کروں گا تو کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں کروں گا تو کچھ نہیں ہوگا. کچھ کرنا ہے یعنی کچھ چاہیے تو کچھ کرنا پڑے گا. اسی لیے یہ 2 سبق پہلے میں نے بہت امپورٹنٹ بتلا دیا. حفاظت چاہیے، جنت چاہیے، آیت الکرسی پڑھو ہر نماز بعد. نہیں آتی ہے تو یاد کر لو. یاد کرنا کوئی بڑی بات نہیں. ایک آیت تو یاد کرتے ہیں، آیت الکرسی. اور اس کو آیت الکرسی اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ کی کرسی ہے، کرسی کا بیان ہے. اور اللہ کی کرسی کیسی؟ وہ دنیا میں رہ کر آدمی کی سمجھ میں نہیں آ سکتی.
وسع کرسیہ السماوات والارض وسع کرسیہ السماوات والارض. کہتے ہیں کہ ساتوں زمین ساتوں آسمان کے سامنے اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے جیسے ایک گراؤنڈ میں ایک میدان میں کوئی ویٹی ڈالتے ہوئے. تو گراؤنڈ کی سائز اور ویٹی کی سائز میں کتنا بڑا فرق ہے. اگر نشانی سے رکھنے کا تو ٹھیک ہے، ورنہ ڈال دے تو ڈھونڈنا بھی مشکل ہو جائے گا. تو کہا ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اللہ کی کرسی کے سامنے ایسے جیسے کہ ایک میدان میں پڑی ہوئی ویٹی انگوٹھی. اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے جو دنیا میں رہ کر آدمی سمجھ نہیں سکتا. تو اس میں اللہ کی کرسی کا بیان ہے، اس لیے اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں. وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یئودہ حفظہما وہو العلی العظیم. اسی لیے اس بیان سے پہلے یہ دو بات تو لے کر کے اٹھو، کرو گے یہ دونوں کام. ایک تو ہر نماز بعد آیت الکرسی پڑھنا، رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنا، اور روزانہ سورہ کہف کی آیتیں پڑھنے کی پابندی ڈالو. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے انشاءاللہ زمانے کے فتنوں سے حفاظت میں رکھیں گے. بزرگوں، مکان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور جس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں مکان دے دے سہولت والا، میرے الفاظ سن رہے ہیں، سہولت والا، اور اچھی نیک اور دیندار بیوی دے دے، اچھی سواری مل جائے، کھانے کے لیے حلال روزی مل جائے، شکر کرنے والا دل مل جائے، اور اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والی پیشانی مل جائے، تو اس آدمی کو سب مل گئے، کچھ باقی نہیں رہا. دنیا میں جنت ہے اس کے لیے. سہولت والا مکان. سہولت اور ڈیکوریشن دونوں ضروری نہیں ہے. سہولت ہوئے ڈیکوریشن نہ ہوئے تو بھی کام چل جاتا ہے، لیکن سہولت ہونا چاہیے. اسی لیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی دعا مانگی. حدیث میں موجود ہے کہ وضو کرو تو وضو کرتے کرتے دعا پڑھو. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اے اللہ میرے گناہ معاف کر دیجئے. وضو کی برکت سے گناہ معاف ہوتے ہیں. اور میرا گھر ہے اللہ چوڑا بنا دو، سب سما سکے ایسا چوڑا. دو آدمی ہیں تو ان کے حساب سے مکان، اور 20 ہو تو ان کے حساب سے. ووسع لی فی داری. اور جب گھر چوڑا ہوگا، سہولت والا ہوگا، تو اس میں روزی بھی چاہیے. تو اللہ مجھے برکت والی روزی عطا فرما. وبارک لی فی رزقی. جس مسلمان کے پاس اپنا وہ گھر نہیں ہوئے، میں ان سب بھائیوں کو بہنوں کو یہ کہتا ہوں کہ وضو کے درمیان یہ دعا پڑھنا چالو کرو. اللہ بہت جلدی آپ کو برکت والا وسیع گھر عطا کریں گے. یقین سے یہ دعا پڑھو. اتنی طاقت والی یہ دعا ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی.
فتنوں میں ایک فتنہ اس زمانے میں جیسے میں نے بتلایا ایمان کا فتنہ کہ ایمان پر اٹیک ہو رہے ہیں، ایسے ایک بڑا فتنہ اس زمانے کے اندر حسد کا فتنہ، پرایوں کی طرف سے ایمان پر فتنہ اور اپنوں کی طرف سے حسد کا فتنہ۔ اور حسد اتنی بڑی خطرناک چیز ہے کہ اس میں آدمی یہ بھی بھول جاتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں، اس کو بھی بھول کے آدمی حسد کرتا ہے، جیلسی کرتا ہے، عرشیا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ہر بات سکھلائی، کسی مسلمان کو اچھی حالت میں دیکھو، تندرست ہے، پیسے والا ہے، اچھے مکان والا ہے، اچھی گاڑی والا ہے، اچھی دکان والا ہے، عزت اچھی ہے، اچھی حالت میں دیکھو تو فوراً اپنی زبان سے پڑھو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے اور اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو کہا یہ پڑھو گے تو نظر نہیں لگے گی، گھر کو نظر نہیں لگے گی، آدمی کو نظر نہیں لگے گی، گاڑی کو نظر نہیں لگے گی، دکان کو نظر نہیں لگے گی، بچوں کو نظر نہیں لگے گی، ورنہ حدیث ہے یہ حدیث، العین حق، نظر لگنا سچی بات ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایسا کچھ مانتے والے نہیں، نظر، جنات، جادو، وہ اسلام کو نہیں جانتے اسی لیے نہیں مانتے۔ قرآن پڑھے، حدیث پڑھے تو ماننا پڑے، کیونکہ حضور نے فرما دیا، اب آگے کیا ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا العین حق، نظر لگنا سچی بات ہے، اور لگتی ہے، اچھے آدمی کی بھی لگتی ہے۔ صحابی سے بڑا کوئی ولی نہیں ہو سکتا، سب سے بڑے ولی صحابی، تو ایک صحابی کو دوسرے صحابی کی نظر لگ گئی، لگ سکتی، اچھے آدمی کی نظر لگتی۔ تو قرآن میں یہ وظیفہ آیا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ فَقُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ فَقُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ جب تمہاری باڑی میں جاؤ، فارم ہاؤس میں جاؤ، فارم میں جاؤ تو پڑھو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ پڑھو۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی یہ پڑھے گا تو انشاءاللہ نظر نہیں لگے گی۔ یاد کر لو، بہت چھوٹی سی دعا ہے، کیا پڑھو گے؟ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، پڑھو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ کوئی بھی اچھی چیز دیکھے تو پڑھنے کا، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے نظر نہیں لگے گی۔ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، جیسے ہم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں، اس طرح بہت سارے لوگ امام مالک کی تقلید کرتے ہیں۔ ہم حنفی ہیں، وہ مالکی کہلاتے ہیں۔ مکہ مدینہ کے لوگ زیادہ مالکی ہیں، دوسرے ملکوں میں بھی مالکی لوگ۔ حضرت امام مالک پوری زندگی مدینہ پاک میں گزاری، صرف حج کرنے مکہ گئے، باقی پوری زندگی مدینہ میں رہے، کہیں نہیں نکلے، اور مسجد نبوی میں بیٹھ کے حدیث پڑھاتے تھے۔ ان کے مکان کے اوپر بھی یہ لکھا ہوا تھا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔
امام مالک کے گھر پر یہ لکھا ہوا تھا، تفسیر میں موجود ہے۔ تو یہ اس طرح لکھے کہ وہاں مٹی، گرد و غبار، پرندے بیٹھ کے پاخانہ نہ کرے، ایسی بے ادبی نہیں ہو گئی۔ اس طرح یہ آیت لکھ کر لگا دینی چاہیے، چاہے ماربل میں لکھے، گرینائٹ میں لکھے، اسٹیل میں لکھے، لکڑے پر لکھوائے، گھر پر لگا دے، لیکن حفاظت کی جگہ، بے ادبی ہوئے ایسی جگہ نہیں لگا۔ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ تو قرآن میں ہے کہ جب تم تمہاری باڑی میں جاؤ، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ تو کہو کہ اللہ جو چاہتے ہوتا ہے، اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو اس سے بری نظر سے حفاظت ہوتی ہے، نظر بد سے، گندی نظر سے، میلی نظر سے، بری نظر سے اللہ حفاظت میں رکھتے ہیں۔ تو یہ ہے حسد کے فتنوں سے حفاظت کی چیز، اور وہ ہیں ایمان کے اوپر آنے والے فتنوں سے حفاظت کی چیز۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایمان والوں کا ایمان حالات میں ڈگمگانا نہیں چاہیے۔ حالات آتے ہیں، پہلے گھروں میں لوگ دیوے جلاتے تھے، تو دیوے میں جو دیوٹ چلتی ہے اس کی حفاظت کے لیے وہ کانچ کا کور ہوتا تھا، تو اس کو ہوا کی وجہ سے تکلیف نہیں ہوتی، اور بغیر کانچ کا وہ دیوا ہوئے تو زور میں ہوا آئے تو کبھی اس کی دیوٹ کی لائٹ دھیمی پڑ جائے، کبھی ادھر جائے، کبھی ادھر جائے، بعض مرتبہ بہت زور میں ہوا آئے تو بجھ بھی جائے۔ تو ایمان کا جو چراغ، ایمان کا جو دیوا ہمارے دل کے اندر اللہ کے فضل سے جل رہا ہے، تو اس کے اوپر بھی حالات کی آندھیاں آتی ہیں، تو اعمال کا کانچ کا کور ہوگا تو انشاءاللہ اللہ ایمان کے چراغ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اس کے لیے اعمال کا کور لگانا پڑے گا، نیک اعمال کا کور۔ اور قرآن میں یہ مثال ہے چراغ کی، المصباح فی زجاجہ والزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ زیتونہ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور۔ خدا نے خود مثال دی ایمان کی چراغ سے، اور دیکھو چراغ میں جتنا اچھا تیل ہوتا ہے نا اتنی اچھی روشنی ہوتی ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ سب سے اچھا تیل زیتون کا تیل، آلیو آئل سب سے اچھا، خود قرآن میں موجود ہے، زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ۔ اور دوسری جگہ تو اللہ نے زیتون کی قرآن میں قسم کھائی، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقویم۔ انجیر کی قسم کھائی اللہ نے، فگز، انجیر، تازے اور فریش انجیر بھی اور سوکھے ہوئے انجیر بھی، بہت ہیلتھی چیز ہے، اس کو کھاؤ، استعمال کرو۔ خدا نے قرآن میں قسم کھائی اس کی، والتین، عربی سیکھ لو، بغیر فیس کے ٹیوشن دے رہا، سیکھ لو، ٹیوشن دے کے پیسے دے کر کے بہت انگریزی سیکھی،
دو چار شبد عربی کے مجھ سے فری میں سیکھ لو، جنت میں جا کے تو نہیں چاہو گے تو بھی عربی بولنی ہے، چھٹکا نہیں ہے وہاں تو، قبر میں بھی عربی بولنی ہے، چھٹکا نہیں ہے وہاں تو، آنکھ بند ہوتے یہ لینگویج ایک ہو جائے گی، اونلی عربی۔ دنیا میں سب زبانیں ہیں، آنکھ بند ہوگی، آخرت کی سرکاری بھاشا عربی ہے، سب عربی میں چلے گا وہاں تو۔ قبر میں بھی فرشتے آگے پہلے ہی پوچھیں گے من ربک وما دینک من نبیک، رب کون، دین کون سا، نبی کون سے، عربی میں پوچھیں گے ادھر۔ قیامت کے دن بھی عربی میں سوال جواب ہونے والے ہیں۔ عن عمرہ فیما ابلاہ وعن شبابہ، عن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ وعن مالہ من این اکتسبہ وأین انفقہ وعن علمہ ماذا عمل فیما علم او کما قال، سب عربی میں وہاں چلے گا۔ آخرت کی سرکاری بھاشا عربی ہے۔ تو قرآن میں اللہ نے قسم کھائی، والتین، انجیر کی قسم، فکس انجیر کو کہتے ہیں، اور سوکھے انجیر یا فریش انجیر، دونوں بہت ہیلتھی چیز۔ مسلمانوں، کھانے پینے کے اندر ٹیسٹ سے زیادہ تندرستی کا خیال کرو۔ آج کل ہم لوگوں کو زبان کے چرتا کے بہت شوق ہے، زبان کا چٹاکا چاہیے، 65 چاہیے، 85 چاہیے، اللہ جانے کیا کیا چاہیے، نہ توا فرائی چاہیے، نہ چائنیز چاہیے۔ یہ چٹاکے نکالو، تندرستی والا کھانا کھانا سیکھو جس میں ہیلتھ ہو، تندرستی ہو۔ اور میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں، پورے یقین کے ساتھ، کہ جتنی کھانے پینے کی چیزیں اللہ نے قرآن میں بتلائی اور جتنی کھانے پینے کی چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتلائی، اس کھانے پینے کے اندر انسان کی ہیلتھ اور تندرستی ہے۔ جتنی باتیں قرآن میں آئی، جتنی باتیں حدیث میں آئی، اس میں ہیلتھ ہے، تندرستی۔ اور اس کے اوپر بڑے بڑے ڈاکٹر لوگوں نے پورے ریسرچ کر کے کتابیں، بکس لکھی کہ دیکھو تمہارے نبی نے یہ کھایا، اس میں یہ فائدہ، یہ کھایا یہ فائدہ، یہ کھایا یہ فائدہ۔ اسی لیے ہیلتھی فوڈ جس میں تندرستی ہوئے، ایسا کھانا کھانا سیکھو۔ صرف چٹاکے بھٹاکے کے چکر میں مت پڑو کہ آسانی سے چڑھ جاوے، آسانی سے سیکا جاوے، آسانی سے فرائی ہو جاوے، آسانی سے ڈرائی ہو جاوے، یہ سب چکر چھوڑو، ہیلتھ دیکھو، تندرستی۔ تو خدا نے قرآن میں قسم کھائی، والتین، انجیر کی قسم۔ اتنے فائدے ہیں کہ میں بیان کروں تو ایک پورا بیان انجیر کے فائدے پر ہو جاتا ہے۔ والزیتون، قسم ہے زیتون کی، اولیو، گجراتی میں اردو میں زیتون کہتے ہیں، عربی میں بھی زیتون کہتے ہیں، انگریزی میں اولیو کہتے ہیں۔ یہ زیتون بھی بہت فائدے والی چیز ہے۔ اور زیتون کا تیل، اب جن لوگوں کو بیچاروں کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں اولیو آئل کھاؤ، تو میں کہتا ہوں پہلے سے کھاؤ نہیں تاکہ اٹیک ہی نہیں ہو۔ اٹیک آوے نے ڈاکٹر نے حکیم کے بھی پھر کھا لو، یہ کس نے عقل دی؟ پہلے سے کھاؤ اولیو آئل، زیتون کا تیل، تاکہ ہو ہی نہیں کوئی ٹینشن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیتون کا تیل کھایا بھی اور باڈی پر مساج بھی کیا، مالش بھی کی، ثابت ہے حدیث سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ہر بات بتلائی، نوجوانوں باڈی پر مساج کرو اولیو آئل کی، حضور سے ثابت ہے، سنت ہے، اور اس کو کھاؤ۔ اللہ کے نبی اس کو کھاتے تھے، اولیو آئل کو، زیتون کے تیل کو۔ اور اب تو زمانہ ایسا آ گیا
کہ بال میں کوئی تیل ہی نہیں لگاتا ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بال میں تیل لگانا. میں سب کو کہتا ہوں یہ اسٹائل کے چکر میں سے باہر نکلو کہ مرغے جیسے کھڑے بال رکھنے کے. ایسا لگتا ہے کہ مسجد میں سارے مرغے جمع ہو گئے. ایک تو ٹوپی نہیں پہنیں گے، پھر اوپر سے بال کی اسٹائل ایسی. سنت ہے اللہ کے نبی کی سر کے اوپر تیل لگانا. اور اللہ کے نبی اتنا تیل لگاتے تھے، اتنا تیل لگاتے تھے کہ ٹوپی اور امامہ باندھتے تھے، پھیٹی باندھتے تھے تو اس کے نیچے کپڑا رکھنا پڑتا تھا. اور وہ کپڑا کوئی نکال کے دیکھے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے کہ تیل والے کا کپڑا ہے. کتنا تیل لگاؤ. تو کہتے ہیں کہ سر بہت دکھتا ہے، تیل لگاؤ انشاءاللہ دکھاوا بند ہو جائے گا. عادت بناؤ. کا مغز گرم گرم بہت رہتا ہے، تیل لگاؤ ٹھنڈک رہے گی. کا ڈپریشن رہتا ہے، تیل لگاؤ اللہ ڈپریشن دور کریں گے. کا نیند نہیں آتی ہے، تیل لگاؤ اللہ میٹھی نیند عطا کریں گے. اللہ کے نبی کی سنت میں فائدے ہی فائدے. تو وہی زیتون کے تیل سے جو چراغ جلتا ہے اور اس سے جو روشنی اور لائٹ نکلتی ہے اس کو اللہ نے ایمان جیسا بدلا ہے. ایمان سے تشبیہ دی. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ والزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ زیتونہ. زیتون کے تیل کے چراغ، اس کو ایمان کے ساتھ تشبیہ دی گئی قرآن میں. تو جس طرح چراغ کے اوپر آندھی آتی ہے اور ڈر لگتا ہے کہ چراغ بجھ جائے گا تو کانچ کا کور لگاؤ تو چراغ سلامت رہتا ہے. کا ایمان کا جو چراغ جلتا ہے اس کے اوپر بھی آندھی آتی ہے تو کا اعمال کا کور لگاؤ تو اللہ تعالیٰ ایمان کے چراغ کی حفاظت کریں گے. اسی لیے اعمال اور ایمان کنیکٹنگ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے. ایمان کے ساتھ اچھے اعمال کرو، اچھے کام کرو تو اللہ تعالیٰ ایمان کی حفاظت کریں گے اور ایمان میں ترقی عطا کریں گے. اور صاف بات، اس کے اندر کوئی مکسنگ اور ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. ایمان میں مکسنگ نہیں چاہیے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. جو ایمان لائے اور ایمان میں ملاوٹ نہیں ہونے دی، پیور ایمان. آج دنیا میں ہر چیز پیور ہوئے تو اس کی ویلیو ہے، قیمت ہے، اور ملاوٹ والی چیز کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی قیمت نہیں. تو ایمان بھی اللہ کے یہاں پیور چاہیے، اس میں کوئی ملاوٹ والا ایمان نہیں چاہیے. تو کہا جس کے پاس پیور ایمان ہوگا اور اس کے اوپر اچھے اعمال کا کور ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو حالات کی آندھیوں میں بچا کے رکھیں گے اور حالات کی آندھی اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی. اسی لیے اعمال والے بنو. اور اعمال کا مرکز ہے مسجد. اعمال کا مرکز مسجد ہے. مسجد سے کنیکٹ رہو، جڑ جاؤ، مسجد سے تعلق رکھو. مسجد کے ساتھ اعمال اور ایمان کے ساتھ اعمال. ایمان والا مسجد میں آوے جاوے، مسجد سے جڑا ہوا رہے، وہ اعمال کا مرکز ہے. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے انشاءاللہ ایمان کو پاورفل بنائیں گے. اب بہنیں کہاں جائے؟ مرد تو مسجد میں آئیں گے، کہو انشاءاللہ آئیں گے. تم نہیں آؤ گے تو پھر جگہ خالی رہے گی تو وہ لوگ چکر میں آئیں گے. اوپر تک گئے کہ ہم کو آنے کی پرمیشن مل ہی جائے گی.
تو تم نہیں آؤ گے تو جگہ خالی رہے گی، کیونکہ خالی جگہ میں تو جنات بستے ہیں. اسی لیے مسجد میں آیا کرو، کسی کے لیے جگہ خالی مت رکھو کہ کوئی آنے کی آرزو کرے. حدیث پاک سے، صحابہ کے عمل سے، اولیاء اللہ کے عمل سے ثابت ہے کہ گھر کے اندر بھی ایک مسجد ہونی چاہیے. گھر میں مسجد، اس کو کہتے ہیں عربی میں مسجد البیت، گھر کی مسجد. گھر کی مسجد کا مطلب کیا؟ گھر میں ایک کونا ہوئے، ایک کونا ہوئے، ایک سائڈ ہوئے کہ بھئی یہ جگہ ہمارے گھر کی مسجد، چھوٹی سی، یہ آدھے اسٹیج جتنی ہوئے تو بھی وانہ نہیں. وہاں مصلی ہوئے، قرآن ہوئے، کتاب ہوئے، تسبیح ہوئے، پردی ہوئے، ٹوپی ہوئے، کہ عورتیں وہیں نماز پڑھے، وہیں قرآن پڑھے، وہیں تلاوت کرے. مرد بیمار ہے، مسجد نہیں گیا تو وہ بھی وہیں نماز پڑھے. اس کو گھر کی مسجد کہتے ہیں. مسلمانوں، ہر گھر کے اندر گھر کی مسجد بناؤ. آج ہم مکان بناتے ہیں، سٹنگ روم، لیونگ روم، ڈرائنگ روم، بیڈ روم، کچن روم، اسٹور روم، ہر روم، لیکن پریئر روم کہاں ہے؟ کہاں ہے پریئر روم؟ عبادت کا روم، نماز پڑھنے کا روم، وہ کہاں ہے؟ اس کو بناؤ گھروں میں. یہ حضور کے زمانے سے چلا ہوا مبارک طریقہ ہے جو امت میں سے ختم ہوا ہے. بہت گھروں میں کم ہے. ہر گھر میں ایک جگہ بناؤ، اور نیا گھر بناؤ تو پلاننگ کے اندر ہی پہلے سے بنواؤ کہ یہ پریئر روم رہے گا، یہ عبادت کی جگہ رہے گی. اور جن کے گھر پہلے سے بنے ہوئے وہ گھر میں ایک جگہ الگ کر لے کہ یہ جگہ ہماری نماز کی، ہماری بہنیں یہی نماز پڑھیں گی، عورتیں یہی نماز پڑھیں گی، یہی تلاوت کریں گی، یہی ذکر کریں گی. اس کو پریئر روم کہتے ہیں. نماز کی جگہ ہر گھر میں. اور دوسری ایک خاص بات یہ کہ جب نماز کی جگہ طے کریں گے گھر میں تو قبلے کی طرف بھی دھیان رہے گا کہ قبلہ کدھر ہے ہمارے گھر میں. اور قبلے کی طرف دھیان رہے گا تو گھر میں کوئی پلنگ قبلے کی طرف پیر نہیں آئیں گے. مسلمان کو تو گھر میں بھی بہت سوچ سوچ کے پلنگ رکھنے کے کہ کہیں پیر قبلے کی طرف نہیں ہو جاوے، ٹوائلٹ قبلے کی طرف نہیں ہو جاوے. یہ بھی دھیان رکھنے کی چیز ہے. اور یہ سب دھیان کب رہے گا؟ جب گھر کے اندر جو ہے ہم مسجد بنائیں گے. یعنی گھر کی مسجد، گھر کا عبادت خانہ چھوٹا سا. اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ وہاں نماز پڑھنے کے اوپر وہی ثواب دیں گے جو مردوں کو مسجد میں نماز کا ثواب ہے. مردوں کو مسجد میں جو ثواب ملتا ہے وہ ثواب اللہ تعالیٰ بہنوں کو گھر میں نماز پڑھنے کے اوپر عطا فرماتے ہیں. کتنی بڑی فضیلت ہوگی. گھر میں نماز پڑھیں گے تو پورے گھر میں رحمت اور برکت رہے گی. گھر میں گندے اثرات نہیں آئیں گے، بری چیزیں نہیں آئیں گی، اور گھر میں خیر ہوگی، برکت ہوگی، سکون ہوگا، چین ہوگا. تو فتنوں کا زمانہ ہے. اور یاد رکھو دینی بھائیوں، قیامت کی نشانی ہے فتنوں کا آنا. فتنے آئیں گے تو قیامت آئے گی، ورنہ فتنے کے بغیر قیامت نہیں آئے گی. جب ایسے حالات آتے ہیں، یہ ہوا، وہ ہوا، ایسا ہوا، ویسا ہوا، تو طبیعت پر اثر ہوتا ہے، ہر ایک کو دماغ پر اثر ہوتا ہے. تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو قیامت بھی تو لانی ہے، اس لیے فتنے آئیں گے، کیونکہ فتنے کے بغیر قیامت آ ہی نہیں سکتی. کوئی گاڑی کی آواز بدل جائے، جو کمپنی میں سے جب گاڑی آتی ہے تو اس کی چلنے کی کیسی آواز ہوتی ہے، کوئی بھی مشین شروع کی آواز. اور جب بہت پرانی ہو جائے، بہت پرانی، تو اس کی آواز کیسی آتی ہے کہ جب بہت پرانی ہو گئی اور آواز بالکل انجن کی بدل گئی تو سمجھو کہ اب اس کو جو ہے کباڑی میں بنکار میں دینے کے قابل ہو گئے ہو. تو یہ فتنے تو بگڑے ہوئے انجن کی آواز ہے. اور جب یہ آئیں
گے چلو اب دنیا بھنگار میں دینے کے قابل ہو گئی، اور اب کیا ہوگا کہ اب ہوگا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ پورا نقشہ آ گیا اس صورت میں۔ انجن کی آواز بدلتی ہے، ایک بار ریپیئرنگ کروائی، 2 بار ریپیئرنگ کروائی، 10 بار ریپیئرنگ کروائی، اب گیرج والا بھی کہے گا کہ اب یہ بنگال میں دینے کے لائق ہو گئی۔ تو یہ فتنے ہیں، بگڑے ہوئے انجن کی آواز ہے، سمجھ لو اچھی طرح۔ اور یہ قیامت کی نشانی ہے، یہ آئیں گے تو قیامت آئے گی، اور قیامت آئے گی تو ہور ملے گی، ایسے تھوڑی ہور ملے گی، ایسے تھوڑی جنت کے بنگلے ملیں گے، ایسے ہی تھوڑی جنت کی ساری نعمتیں ملیں گی، اس کے لیے تو قیامت آئے تو ملے۔ اس لیے ایمان والے بھائیوں، یہ جتنے بھی فتنے یہ قیامت کی گھنٹی ہے، الارم ہے کہ قیامت اب نزدیک ہے، زیادہ دور نہیں۔ اور ایسے زمانے کے اندر سب سے بڑی فکر کرنی ہوتی ہے اپنے ایمان کی، اپنے اعمال کی، ایمان کیسے بچے، اعمال کیسے بچے۔ تو خدا نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، اللہ پوری زمین کو ہلائیں گے، خطرناک ہلائے، ابھی ہل رہی ہے، کہیں 3 پوائنٹ، کہیں 4 پوائنٹ، کہیں 1 پوائنٹ، کہیں 2 پوائنٹ، روز پیپر میں آتا ہے، کہیں نہ کہیں دھرتی کم ضرور ہوتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے ہیں، پھر ایک بڑا دھرتی کم آئے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، پوری زمین خدا ہلائیں گے۔ واخرجت الارض اثقالها، زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں سب اوپر آ جائیں گی، آنا شروع ہو گئی۔ زمین میں سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے ہے، پیٹرولیم ہے، یورینیم ہے، پلیٹینم ہے، کیسی کیسی قیمتی قیمتی دھاتو زمین کے اندر ہے، اللہ نے رکھی ہے، اندر بھر کے رکھی ہے، سب باہر آئے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان بولے گا ارے یہ زمین کو کیا ہوا، یہ کیوں ہل رہی ہے اور سب اندر سے کیوں نکال رہی ہے۔ شام کے وقت پر دکان والا کیا کرتا ہے، جو بھاؤ آئے مال نکالو، جو بھاؤ آئے مال نکالو، نکل جاؤ، اب شام ہو گئی، کل باسی ہو جائے گا تو پھینکنا پڑے گا۔ شام کو سبزی والے بیچارے نکلتے ہیں، جو بھاؤ آئے لوگ لے لے گئے، لاری خالی ہو گئے۔ دنیا کی شام ہو رہی ہے، دنیا کی شام ہو رہی ہے، اور زمین میں جو خزانے بھرے ہوئے اللہ نکال لے اس کو۔ پہلے کبھی دنیا میں یہ خزانے نہیں نکلے تھے جو خزانے اس وقت نکل رہے دنیا میں۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا۔ قرآن اس کی سچائی پہ ہمارا ایمان، یہ زمین بھی بولے گی، زمین بولے گی، اور وہ قیامت کے دن بولے گی، زمین میں سے آواز نکلے گی، بولے گی۔ اور یاد رکھو دینی بھائیو، ابھی تو انسان بول رہے، جھوٹ بول رہے، بناوٹ کی باتیں بول رہے، دھوکے کی باتیں بول رہے، گالیاں بول رہے، غلط باتیں بول رہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جانور بھی بولے گا۔ قرآن میں
قیامت سے پہلے دنیا میں یہ زمانہ آنے والا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ایک بولنے والا جانور نکلے گا۔ اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون۔ صفا پہاڑ ہے نا مکہ میں، صفا مروا، صفا پہاڑ پھٹے گا اور ایک جانور نکلے گا اور وہ بات بولے گا۔ پھر قیامت کے دن زمین بولے گی، یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها۔ زمین پیدا کرنے والے اللہ نے زمین کو آرڈر دیا کہ بول، تو وہ بولے گی۔ اسی لیے بھائیوں، آج ہم لوگوں کو ڈر لگتا ہے، کوئی اسٹنگ آپریشن نہیں کر رہا ہے، روم میں بیٹھ کے بولے گی بات کوئی ریکارڈ کر کے وائرل نہیں کر دے رہے، ہے نا؟ ڈر لگا رہتا ہے، کوئی بھی آگے تو بہت ڈر لگتا ہے۔ اب تو یہ پین میں کیمرہ آتا ہے، پین میں جس میں ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے پوری پین میں، کہاں ڈر بچیں گے بولنا؟ موبائل میں تو سب کچھ ہے، کچھ باقی نہیں ہے۔ اب تو پین میں ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہے، ایسی ایسی سسٹم ہے، بٹن میں بھی ہے، گھڑیال میں بھی ہے۔ تو آدمی ڈر ڈر کے بولتا ہے کہ کیا یہاں ریکارڈ نہیں ہو جائے، وہاں ریکارڈ نہیں ہو جائے۔ اللہ فرمائے کہ دنیا کی چیزوں سے کیا ریکارڈ سے ڈرتے ہو، زمین سے بھی ڈرو کہ اگر زمین کے اوپر تم کچھ بولو گے غلط، کرو گے غلط، تو قیامت کے دن یہ زمین بولے گی، یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها۔ ارے کیا ڈرتے ہو ویڈیو ریکارڈنگ سے، کیا ڈرتے ہو اسٹنگ آپریشن سے؟ یہ زمین، اور کام یاد رکھو، دنیا میں کہیں بھی جاؤ زمین پر ہی جاؤ، جنگل میں جاؤ زمین پہ جاؤ، پہاڑوں پہ جاؤ زمین پہ جاؤ، ٹورسٹ سینٹر پہ جاؤ زمین پہ جاؤ، دریا کنارے جاؤ زمین پہ جاؤ، کہیں بھی جاؤ زمین تو ہے ہی ہے زمین۔ کہا زمین قیامت کے دن بولے گی، کیا دھندے کیے تھے، کالے دھولے، اچھے برے، غلط صحیح سب بولے گی زمین۔ یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها۔ اللہ نے آرڈر کیا زمین کو اور زمین بولے گی، اور چھوٹی بات بھی بولے گی، بڑی بات بھی بولے گی، اچھی بھی بولے گی، بری بھی بولے گی۔ اسی لیے مسلمان بھائیوں، جیسے جیسے دنیا میں فتنے بڑھ رہے ہیں، ایسے ایسے قیامت نزدیک آ رہی ہے۔ اور یہ تو آپ لوگ سمجھتے ہو اتنی چھوٹی سی بات تو، کہ مغرب ہوتی ہے سورج ڈوبتا ہے، رات چالو ہوتی ہے، مغرب ہوئی سورج ڈوب گیا، رات چالو ہو گئی، برابر؟ اندھیرا عالم شروع ہوتا ہے، روشنی ختم ہونا چالو ہوتی ہے۔ تو نواز صاحب نے اس کے اوپر ایک بہت اچھا شعر کہا، بڑی نصیحت ہے اس میں۔ سربلندی پہ اپنی بہت مغرور تھے ہم بھی، لیکن سربلندی پہ اپنی بہت مغرور تھے ہم بھی، لیکن چڑھتے سورج پہ زوال آیا تو دل کانپ گیا۔ کہ آج ہے نا کسی کو اللہ کی شان ہے، کسی کو اونچا بناوے، کسی کو اوپر اٹھاوے، کسی کو عزت دے، کسی کو آگے بڑھاوے، خدا کی شان ہے، جس کو آگے کرنا چاہے کرے اللہ۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ سب کچھ اس کے ہاتھ میں، عزت دینا، ذلت دینا،
اونچا کرنا نیچا کرنا سب اس کے ہاتھ میں، لیکن خدا کسی کو آگے بڑھائے، مال میں، دولت میں، بزنس میں، کاروبار میں، عزت میں، عہدے میں، کرسی میں، پاور میں، ستا میں، تو دماغ کنٹرول کے باہر نہیں ہونا چاہیے، قابو میں ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ جو آدمی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، بے قابو ہو جاتا ہے، تو وہ سورج کو دیکھ لیں گے کہ دوپہر میں زوال کا وقت ہوتا ہے تو کتنی گرمی ہوتی ہے، کوئی اس کے اوپر دیکھ سکتا ہے؟ دیکھ بھی نہیں سکتا ہے، ایسی حالت ہوتی ہے سورج کی۔ لیکن وہی سورج شام کے وقت پر ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کی روشنی اندھیرے میں بدل جاتی ہے، ختم ہو گئی روشنی۔ ہر انسان کو یہ سورج کو روزانہ دیکھ کر اپنے دماغ کا پارا کنٹرول میں رکھنا چاہیے، ہر انسان کو۔ چڑھتی پڑتی یہ اس دنیا میں لگا ہوا ہے، کوئی چڑھتی پر کسی پہ چڑھ کے ظلم نہ کرے، اور پڑتی کے اندر کسی کی مشکلی سے غلط فائدہ نہ اٹھائے۔ یہ دنیا کا قانون ہے، خدا نے عجیب نظام بنایا ہے اللہ نے اس دنیا میں۔ تو مغرب ہوتی ہے، سورج ڈوبتا ہے تو پہلے آسمان لال ہوتا ہے، سورج ڈوب گیا لیکن تھوڑا تھوڑا لال رنگ ہے، پھر لال رنگ ختم ہوتا ہے، آسمان سفید ہو جاتا ہے، سورج ڈوب گیا، سفید رنگ ہے، پھر سفید رنگ ختم ہوتا ہے، کالا چالو ہوتا ہے، اور پھر پوری رات کالا 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 رنگ لے کر کے صبح ہونے آئی، 12 بجے 1 بجے ایک دم کالی رات ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ کالی رات ہمیشہ رہتی ہے کبھی؟ 5 گھنٹے کی رات، 6 گھنٹے کی رات، 10 گھنٹے کی رات، 12 گھنٹے کی رات، 14 گھنٹے کی رات، صبح صادق تو ہونے ہی والی ہے، صبح صادق تو ہونے ہی والی ہے، کتنی بھی کالی رات ہوئے صبح صادق تو ہونے ہی والی ہے، اور صبح صادق کا اجالا ہوگا، پھر فجر کی اذان ہوگی، پھر سورج نکلے گا اور سارا اندھیرا ختم ہو جائے گا۔ ایمان والو، اندھیریاں ہے لیکن اللہ تعالیٰ صبح صادق کی روشنی ضرور نکالے گا۔ یہ بات اور ہے کہ سیزن کے اعتبار سے رات لمبی چھوٹی ہوتی ہے، اس کا کوئی مسئلہ بڑا نہیں ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ بعض مرتبہ رات لمبی، بعض مرتبہ رات چھوٹی سی۔ ہم نے اسی دنیا میں 3:55 پر بھی افطار کی ہے، سن رہے ہو؟ شام کو افطاری کتنے بجے؟ 3:55 کے اوپر، ونٹر کی سیزن میں کینیڈا میں، انگلینڈ میں 3:55 پر افطاری، اور 19.5 گھنٹے کا روزہ بھی رکھا ہے، الحمدللہ 19.5 گھنٹے کا روزہ ہے۔ مغرب پڑی 9:25 پر، مغرب کی نماز پڑھی نہیں کہ جلدی جلدی 2-1.5 روٹی کھائی نہیں کھائی، ترائی سے سلام نہیں پھرایا، ایک آدھ گلاس پانی نہیں پیا، 1:10 ہو گئی، صبح صادق ہو گئی۔ سوا 1 پر صبح صادق ہو گئی۔ ایسے روزے نہیں رکھے، کبھی لمبی رات کبھی چھوٹی رات۔ بھائیوں، اندھیریوں کی راتیں کبھی لمبی کبھی چھوٹی، لیکن صبح صادق انشاءاللہ ہوگی۔ بڑی رات میں بھی ہوتی ہے، چھوٹی رات میں بھی ہوتی ہے، صبح صادق ہوتی ہے۔ اور جب صبح صادق کی روشنی ہوتی ہے تو اس کے بعد سورج نکلتا ہے اور پوری دنیا کے اندر روشنی اجالا ہوتا ہے، اور اندھیریاں بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ خدا وہی یاد دلا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا
فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ہجرت کے 5ویں سال صحابہ پر اور پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے سخت حالات آئے کہ ہلا دیے گئے. وزلزلوا زلزالا شدیدا، ہلا دیے گئے، ایسے حالات آئے. اندھیری رات کی طرح، کاللیلۃ المظلمہ، اندھیری رات کی طرح فتنے. صحابہ نے پوچھا حضور کو کیا دعا پڑھے اللہ سے، کیا دعا مانگے ایسے حالات میں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلائی. مسلمانوں اس حالات میں یہ دعا ہر مسلمان مانگے، مرد بھی، عورت بھی، بچے بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی، سب یہ دعا مانگے جو حضور نے ہجرت کے 5ویں سال صحابہ کو بتلائی تھی. سخت اندھیریوں جیسے حالات میں یہ دعا بتلائی تھی. اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. کتنی چھوٹی دعا ہے، یاد ہو جائے گی لیکن بڑی حفاظت ہوگی. پڑھو اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اے اللہ ہماری کمزور چیزوں پر آپ پردہ ڈال دیجئے، اس کو چھپا دیجئے. جتنے ویک پوائنٹ ہو، جتنی کمزور چیز ہو اس پر پردہ ڈال دو. ٹینشن کیا کو لیتے ہو؟ اسپیلنگ میں فرق ہے اور نام میں فرق ہے اور یہ فرق ہے وہ فرق ہے، اس پر پردہ تو اللہ ڈال دیں گے. اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. جتنی گھبراہٹ کی، ڈر کی چیز ہے اللہ اس کو امن سکون والی بنا دے. ایک ہی چیز کو گھبراہٹ کی اور ایک ہی چیز کو امن سکون کی بنانا یہ اللہ کی بات ہے، اللہ کے قبضے کی بات ہے نا. جس کو شوگر لو ہو جائے اسی کو شوگر پلاؤ، نے بڑھ جائے اس کو شوگر سے بڑھاؤ. ایک ہی شوگر کو شفا اور ایک ہی شوگر کو بیماری، یہ اللہ کے قبضے قدرت کی بات ہے. تو جو خطرات ہے اس کو اللہ امن بنا دے رہے، سکون بنا دے رہے، یہ اللہ کے قبضے قدرت کی بات. یہ دعا حضور نے عذاب کے موقع پر صحابہ کو بتلائی. یہ کرنے کا کام ہے، کرو. اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اے اللہ ہماری کمزوریوں کے اوپر آپ پردہ ڈال دیجئے اور جتنی گھبراہٹ کی، ڈر کی، خطرے کی چیز ہے اس کو امن سکون سے بدل دیجئے. کتنی بڑی دعا ہے. میں مسلمانوں کو کہتا ہوں بھائیوں کم سے کم دعا تو مانگو. کرنے کے کام بہت سارے ہیں، کم سے کم دعائیں تو کرو. اور احزاب کے موقع پر خطرناک حالات ہوئے تو صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا حضور اور کوئی دعا بتلاؤ. تو اس وقت حضور نے ایک دوسری دعا بتلائی جو آج کے حالات میں آپ کو اپیل کرتا ہوں درد سے. یہ دعا بھی پڑھو جو اللہ کے نبی نے بتلائی تھی. اللہم منزل الکتاب ومجری السحاب وحازم الاحزاب اہزمہم وانصرنا علیہم. اے اللہ قرآن کو اتارنے والے اللہ، اے اللہ بادل کو چلانے والے اللہ، اے اللہ دشمنوں کی جماعتوں کو ہرانے والے اللہ، اللہ ظالموں کو ہرا دے اور ہم کو مدد کروا دے. حضور نے دعا بتلائی. نماز میں پڑھو دعا، التحیات کے بعد، درود کے بعد آخری قاعدے میں یہی دعائیں پڑھو. میں تو آپ کے پڑوس کے گاؤں کا ہوں، مفتی ہوں، اتنا تو جانتے ہو نا آپ لوگ. مسئلے کی ذمہ داری کے ساتھ بتلا رہا ہوں. یہ دعا نمازوں میں پڑھو.
اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. قرآن میں بھی دعائیں اللہ نے بتلائی. کچھ تو کرنا پڑے گا, کچھ تو کرنا ہے. دعائیں تو پڑھو کم سے کم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. 4 دعا ہو گئی, 2 قرآن کی 2 حدیث کی, اور ایک 5ویں دعا بتلا دو. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. نماز میں مانگو. اماموں کو کہتا ہوں جمعہ کے دوسرے خطبے میں پڑھو, قنوت نازلہ میں پڑھو. دعا بہت بڑی طاقت ہے, بہت بڑی طاقت ہے دعا. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائے, امن و امان کا ماحول قائم فرمائے. اللہ ایمان کی اور ایمان والوں کی, کمزوروں کی اللہ ہر طرف سے حفاظت فرمائے. مسلمانوں, اچھے اخلاق اپنی زندگی میں لاؤ. بہت ضروری اچھے اخلاق. اڑوسی پڑوسی, محلے والے, شہر میں رہنے والے, ہر ایک دھرم کے لوگ, کوئی بھی ہو, مسلمان نان مسلم, سب کے ساتھ اچھی طرح رہو. کسی کو تکلیف مت دو, کسی کو ستاؤ مت, کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا مت کرو, کسی کے ساتھ دھوکہ مت کرو, کسی کے ساتھ 2 نمبری مت کرو, کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ. ہر ایک کے ساتھ اچھی طرح رہو. یہ اخلاق جو پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اخلاق کی طاقت سکھائی. اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارا. کسی بھی بے قصور کو ستاؤ مت. بے قصور کو تکلیف دینا بہت بڑا گناہ کا کام ہے. وَكَتَبْنَا فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ. پورا قاعدہ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا, اور فرمایا أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. ایک بے قصور انسان کو مارو گے تو سب انسان کو مارنے جتنا بڑا گناہ اور پاپ ہوگا. کسی بے قصور کو, بے گناہ کو مت ستاؤ, مت مارو, مت تکلیف پہنچاؤ. ایک کی جان بچانے کا ثواب سب انسانوں کی جان بچانے جتنا بڑا ثواب ہے. امن سکون چین کے ساتھ رہو, کسی پر ظلم نہیں, کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں, کسی کے ساتھ بناوٹ نہیں, کسی کو تکلیف نہیں پہنچانے کی. اس طرح زندگی گزارو. ماں باپ کی خدمت کرو, ان کی دعائیں لو. جو ماں باپ کو ستاتا ہے, موت سے پہلے اللہ دنیا میں اس کو تکلیف دیتے ہیں. 2 گناہ یاد رکھ لینا, بات ختم کرتا ہوں. 2 گناہ, ایک دونوں گناہ ایسے ہیں کہ دنیا میں اس کی سزا آتی ہے. کوئی بھی ہے, کوئی بھی انسان ہو, 2 گناہ کرے گا, 2 کرائمز ایسے کہ اس کی سزا دنیا میں آتی موت سے پہلے. وہاں تو ہے. ایک ماں باپ کا دل دکھانا. جس نے بھی ماں باپ کا دل دکھایا, ماں باپ کو تکلیف دی, اس کی زندگی میں کبھی سکون چین نہیں آ سکتا, کبھی نہیں آ سکتا. بہت بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا, ماں باپ کو ستایا, دنیا اجڑ گئی, زندگی اجڑ گئی, برباد ہو گئی.
ماں باپ کا دل مت دکھانا کبھی بھی۔ قرآن میں اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کی عبادت کا اطاعت کا حکم دیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ خدا کا حکم ہے ایک اللہ کی عبادت کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ قیامت کی نشانی ہے، سن لو، کہ انسان اپنی بیوی کی بات مانے اور ماں کو گالیاں دے دے۔ انسان بیوی کی بات مانے اور ماں کو گالیاں دے دے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ آج یہ ہو رہا ہے کہ بیوی جو کہے وہ ماننے کا اور ماں کہے اس کو، ماں کو برا بھلا کہنے کا، گالیاں دینے کی، ماں کی نافرمانی کرنے کی، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ بیوی کا حق ادا کرو تو ماں کا بھی حق ادا کرو۔ بیوی کے ساتھ اچھی طرح رہو، ماں کی بھی خدمت کرو، سیوا کرو۔ ماں باپ کا دل مت دکھاؤ، جو ماں باپ کا دل دکھائے گا موت سے پہلے دنیا میں سزا ہوگی اس کو۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے ایک بک لکھی ہے، اس میں بڑے اچھے اچھے نوجوانوں کی باتیں لکھی ہیں۔ ہیلتھی ہینڈسم نوجوان کا خطرناک بیماری میں میرے ہاسپٹل میں آئے۔ وہ گٹکا بھی نہیں کھاتے، ڈرگس بھی نہیں لیتے، شراب بھی نہیں لیتے، اچھے لیکن بڑی بڑی بیماریاں لگی۔ پوچھا، ان کی ہسٹری لی، اتہاس لیا تو پتا چلا کسی نے ماں کو دکھ دیا، کسی نے باپ کو دکھ دیا، تو اس کے ماں باپ کی بد دعا سے ان کو بیماری لگ گئی۔ تو کہا، وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں علاج کرنے سے پہلے، آپریشن سے پہلے ان کے ماں باپ سے ان کی کمپرومائز کراتا ہوں، ماں باپ سے ملاقات کراتا ہوں، معافی طلبی کراتا ہوں۔ تو کہا، مجھے 100% کامیابی ملی کہ پھر میں نے چھوٹا آپریشن کیا، اس کو شفا ہو گئی۔ خطرناک بیماری ہو گئی۔ ماں باپ کے ساتھ صلح اور کمپرومائز، ملاقات، معافی طلبی کی برکت سے۔ اسی لیے ماں باپ کی خدمت کرو، ان کا دل مت دکھاؤ۔ اور دوسرا گناہ ہے ظلم کرنا، اتیاچار، ظلم۔ یہ ایسا خطرناک گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موت سے پہلے دنیا میں اس کی سزا دکھاتے ہیں، ظلم۔ اور قیامت کے دن تو ظلم ہے ہی نہیں، جب دنیا میں بھی ظلم بہت خطرناک چیز ہے۔ اسی لیے ماں باپ کو تکلیف دینا اور ظلم کرنا، یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ اللہ دنیا میں موت سے پہلے سزا عطا فرماتے، اس لیے دونوں گناہ سے بچو۔ اللہ میری آپ کے ایمان کی، پوری امت کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ اس ملک کو، ہمارے دیش کو سلامت رکھے اور یہاں سب کو عافیت کے ساتھ، خیریت کے ساتھ، راحت کے ساتھ رہنا نصیب فرمائے۔ کو تو یہی رہنا ہے، کہیں جانے وانے کا ارادہ ہے نہیں۔ آپ میں سے کسی کا ارادہ ہو تو بولو، یہی رہنا ہے، یہی رہنا ہے، کہو انشاءاللہ۔ اور مکمل ایمان اور اسلام کے ساتھ رہنا ہے، ایسے ویسے بھی نہیں۔ دو بات یاد رکھو، یہی رہنا ہے اور مکمل اسلام کے ساتھ رہنا ہے، کہو انشاءاللہ۔ اس میں کوئی بات چھوڑ دیں۔ جو جانے والے تھے وہ سب چلے گئے تھے، ہم نے تو بہت اپنی چوائس اور پسند سے یہاں رہنا پسند کیا تھا کہ یہی رہنا ہے مجھے۔ اسی لیے اب تو دعا یہی ہے کہ اللہ صبح قیامت تک، قیامت کی صبح تک اس ملک میں ہم سب کی اور ہماری نسلوں اور اولاد کی، ایمان کی، جان کی، مال کی حفاظت کرے۔ اللہ سے دعا پوری مانگنے کی، ادھوری نہیں مانگنے کی۔ ہماری تمام ایمان والوں کی اور اس کی قیامت تک آنے والی اولاد اور نسلوں کی، ایمان کی، اعمال کی، جان کی، مال کی، جائیداد کی، ہر چیز کی اللہ قیامت کی صبح تک حفاظت کرنا۔ اسی لیے یہ فیصلہ ہے، طے شدہ ہے یہ بات کہ یہی رہنا ہے اور مکمل ایمان اور اسلام کے ساتھ رہنا ہے، اس میں بھی کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم کا معاملہ فرمائے، فضل کا معاملہ فرمائے،
عافیت اور سلامتی کا معاملہ فرمائے، اور اللہ ہمارے جمع ہونے کو، کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ یہ جو آپ کو میں نے ٹپس بتلائی ہے، آیت الکرسی ہر نماز بعد پڑھو، رات کو سوتے وقت بھی پڑھو، سورۃ الکہف بھی پڑھو، اور یہ 5 دعائیں بتلائی، 3 حدیث کی، 2 قرآن کی۔ کئی سب جگہوں پر تقریباً آج کل میں بیانات میں وہاں سے وہاں، یہاں سے وہاں سب جگہ بتلا رہا ہوں۔ بعض جگہ لوگوں نے اس کے کارڈ چھپوا لی اور کارڈ چھپوا کے تقسیم کی۔ آپ لوگ بھی یہ دعاؤں کے کارڈ چھپوا دو اور تقسیم کرو، بہت ثواب ملے گا۔ 5 دعائیں: اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، یہ پہلی دعا۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، دوسری دعا۔ اللہم منزل الکتاب ومجری السحاب وحازم الاحزاب اہزمہم وانصرنا علیہم، تیسری دعا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، چوتھی دعا۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، پانچویں دعا۔ ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ یہ 5 دعا آج کے حالات میں مانگنا بہت ضروری، اللہ اس کی برکت سے انشاءاللہ امن و امان عطا فرمائے۔ اللہ ہماری اس جمع ہونے کو، کہتے سننے کو قبول فرمائے، اللہ اپنی رضا اور اپنی خوشنودی کا ذریعہ بنا دے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.